میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اسلامی عورت کا کردار۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر اگر ہماری بہنیں سنجیدگی سے غور کر لیں، سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں اتار لیں تو گھر جنت کا گہوارہ بن جائے، اولاد نیک بنے، معاشرہ پاکیزہ ہو اور ایمان مضبوط ہو جائے۔ میری محترم بہنوں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، حقوق دیے، تقدس دیا اور اس کی حفاظت کو لازم قرار دیا۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اس لیے کوئی پہچان نہ تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا عورتیں مردوں کی ہم مثل ہیں، یعنی عزت، مقام، اہمیت سب برابر ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں بنایا جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسلام نے عورت کو بیٹی بنایا جس کی پرورش جنت کا ذریعہ ہے۔ اسلام نے عورت کو بیوی بنایا جو گھر کی ملکہ ہے۔ اسلام نے عورت کو بہن بنایا جو محبت اور خلوص کی نشانی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم جدیت کے نام پر اصل مقصد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلامی عورت کا کردار مختصر نہیں بلکہ بہت جامع ہے۔ سب سے پہلے اسلام عورت کو ایمان کی طرف بلاتا ہے۔ ایمان زندگی کا اصل زیور ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ اور ایمان والی عورتیں ایمان والوں کی مددگار ہیں۔ ایمان والا دل پاکیزہ کردار پیدا کرتا ہے۔ ایمان والی عورتیں گالی نہیں دیتی، جھوٹ نہیں بولتی، حسد نہیں کرتی، غیبت سے بچتی ہیں، ہر حال میں اللہ سے جڑی رہتی ہیں۔ حیا والی عورت، اسلامی عورت کی سب سے بڑی پہچان حیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیا صرف لباس کا نام نہیں، حیا نگاہ میں بھی ہے، حیا گفتگو میں بھی ہے، حیا چلنے میں بھی ہے، حیا موبائل استعمال کرنے میں بھی ہے، حیا سوشل میڈیا پر اپنی نمائش سے بچنے کا بھی نام ہے۔ یاد رکھیں میری پیاری بہنیں، جو عورت اپنے آپ اللہ کے لیے چھپانا چاہتی ہے، اللہ اس کے مقام کو دنیا میں بھی بلند کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ گھر کو جنت بنانے والی عورت، اسلامی عورت کا سب سے بڑا کردار گھر کو سنوارنا ہے۔ ہمارا معاشرہ تب ٹھیک ہوگا جب ہمارے گھر ٹھیک ہوں گے، اور گھر تب ٹھیک ہوں گے جب گھر میں ماں نیک ہو، بیوی دیندار ہو، بیٹی باحیا ہو۔ گھر میں محبت، سکون، خیر، برکت سب کچھ آ جاتا ہے جب اللہ کی رحمت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی بہترین دولت نیک عورت ہے۔ دنیا کی بہترین دولت سونا نہیں، گاڑی نہیں، بنگلہ نہیں، بلکہ نیک بیوی ہے، یعنی کہ نیک عورت۔ شوہر کی عزت اور ادب اور خدمت کریں۔ میری پیاری بہنیں، اسلام عورت کو اپنی زندگی میں شوہر کی عزت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ شوہر گھر کا ذمہ دار ہے، کمانے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ اسلامی عورت شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی بات عزت کرتی ہے، اس کی بات سنتی ہے، اس کے گھر کو محنت سے سنبھالتی ہے، اولاد کی بہترین تربیت میں کرتی ہے۔ میری بہنیں، ماں کی گود ایک مدرسہ ہے۔ آج اگر بچے موبائل یا گیمز میں لگ گئے ہیں، بے حیائی پھیل رہی ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، تو اس کا سب سے پہلا اثر ماں کی تربیت پر آتا ہے۔ کیونکہ ماں بچے کی پہلی استاد ہے۔ اسلامی عورت بچوں کو نماز سکھاتی ہے، قرآن سکھاتی ہے، اللہ کا خوف سکھاتی ہے، بڑوں کا ادب سکھاتی ہے، حلال و حرام کا فرق سکھاتی ہے۔ اگر ماں نیک ہوگی تو اولاد خود بخود نیک ہو جائے گی۔ بہنوں، میری پیاری بہنوں، پردہ پابندی نہیں، عزت کی ڈھال ہے۔ پردہ قید نہیں بلکہ تحفظ ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی کی بیویوں، تم گھروں میں ٹھہری رہو اور بے حیائی کا اظہار نہ کرو۔ پردہ عورت کو محفوظ کرتا ہے، اسے پاکیزہ بناتا ہے، اس کا وقار بڑھاتا ہے۔ پردہ صرف اسکارف کا نام نہیں، پردہ دل کا بھی ہے، لباس کا بھی ہے، آواز کا بھی ہے، چال ڈھال کا بھی ہے، اور فون، کالر، سوشل میڈیا سب کا ہے۔
اسلامی عورت مصیبتوں میں گھبراتی نہیں، اسے معلوم ہے کہ ہر مشکل آزمائش ہے، کبھی گھر میں تنگی ہو جائے، کبھی شوہر کی کمائی کم ہو جائے، کبھی بیماری آ جائے تو اسلامی عورت صبر سے کام لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت صبر کرتی ہے اللہ اسے بے حساب اجر دیتا ہے۔ اسلام نے عورت کو علم سے نہیں روکا، بلکہ اسلام نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لیکن علم ایسا ہو جو دین کے قریب کرے اور جو گھر کو بہتر بنائے، جو اخلاق کو مضبوط کرے۔ اسلامی عورت قرآن سیکھتی ہے، سیرت پڑھتی ہے، اپنے دین کو سمجھتی ہے، اپنے علم کو عملی زندگی میں لاتی ہے۔ اسلامی عورت شادی کے بعد بھی والدین کو نہیں بھولتی، والدین کے حقوق ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ عورت والدین کی عزت کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، ان کی دعائیں لیتی ہے اور یہ دعا اس کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اسلامی عورت کو معاشرے میں بھی کردار ادا کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن عفت اور حیا کے ساتھ۔ اسلام چاہتا ہے کہ عورت خیر پھیلائے، علم پھیلائے، لوگوں کی مدد کرے، دعوت دے، لیکن اپنے وقار کے ساتھ، اپنے پردے کے ساتھ۔ یہ سب اسلامی عورت کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ حصہ بھی بہت ضروری ہے کہ کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بے پردگی، فیشن اور نمائش۔ عورت جتنی اپنے آپ کو ظاہر کرے گی اتنی بے سکونی بڑھے گی۔ سوشل میڈیا پر خود نمائی نہ کرے، تصاویر، ویڈیو، ٹک ٹاک، یہ سب عزت کو کم کرتے ہیں، بڑھاتے نہیں۔ جھگڑا، بدزبانی، غیبت یہ گھر کے سکون ختم کر دیتے ہیں۔ حرام دوستی یہ ایمان کو تباہ کر دیتی ہے، گھر اجاڑ دیتی ہے۔ نیک عورت کی بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ سے جڑی رہتی ہے، وہ حیا کو اپنا زیور بناتی ہے، وہ نماز کی پابندی کرتی ہے، وہ گھر کو جنت بناتی ہے، وہ شوہر کی مددگار ہوتی ہے، وہ بچوں کی بہترین مربی ہوتی ہے، وہ والدین کی خادم ہوتی ہے، وہ دل کو صاف رکھتی ہے، وہ زبان میں نرمی رکھتی ہے، وہ آخرت کی فکر کرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، دنیا کی زندگی چند سال ہے، حسن ختم ہو جائے گا، جوانی چلی جائے گی، مقام بدل جائے گا، لیکن اچھا کردار ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اسلامی عورت کا اصل حسن اس کے چہرے میں نہیں بلکہ کردار میں ہے، حیا میں ہے، ایمان میں ہے، تقوی میں ہے۔ جو عورت اللہ کے لیے جیتی ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی جنت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے، ہماری بہنوں کو نیک باحیا کردار بنائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، ہماری اولاد کو دین پر چلنے والا بنائے اور ہمیں جنت میں نیک عورتوں کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگی ہو تو ایک لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔